بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اجازت، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت سال گزرے، کسی ملک پر ایک سنگ دل بوڑھا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ عوام اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ آخرکار ایک نوجوان نے کمر ہمت باندھی اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس پر اپنی فوج لے کر ٹوٹ پڑا۔ مٹھی پر باغی خوب ڈٹ کر لڑے، لیکن آخرکار شکست کھانا پڑی اور شکست خوردہ باغی بھاگ نکلے۔ بادشاہ نے ان کا تعاقب کیا اور اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور باقی مادہ ساتھی ایک جنگل میں جمع ہو گئے۔ ان کے سردار نسیم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ساتھیو، ہمت نہ ہارو، ہم حق پر ہیں۔ ہم نے جبر و تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اگر ہم نے صبر و استقلال سے کام لیا تو مجھے یقین ہے کہ آخر میں انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اپنے خدا پر بھروسہ رکھو اور اسی سے مدد مانگو۔ اس تقریر سے اس کے ساتھیوں پر بڑا اچھا اثر پڑا اور انہوں نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ 2 سال بیت گئے، لیکن بادشاہ کو نسیم اور اس کے ساتھیوں کا کوئی علم نہ ہوا۔ ایک دن بادشاہ نے شکار کرنے کا پروگرام بنایا۔ فوج کا ایک دستہ اس کے ساتھ تھا کہ یکایک وہ سب ایک جگہ رک گئے جہاں ایک تختے پر لکھا ہوا تھا، خبردار، یہاں سے نسیم کی مملکت شروع ہوتی ہے۔ نسیم کا نام پڑھتے ہی بادشاہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے تیروں کی بوچھاڑ نے بادشاہ اور اس کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آخرکار بادشاہ اور نسیم کے ساتھیوں میں گھمسان کا رنگ پڑا، اور بادشاہ کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ 2 سال کے عرصے میں اس نے خاصی طاقت حاصل کر لی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کی لڑائی کے بعد بادشاہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے محل میں پہنچ کر نسیم کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور شہزادہ پرویز کو اس کا سالار بنایا۔ اسے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئی اور آخرکار وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں پر پھلوں کی بہتات تھی۔ پھلوں کو دیکھ کر فوجیوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ پھل توڑ توڑ کر کھانے لگے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کی حالت نازک ہو گئی، کیونکہ نسیم کے ساتھیوں نے اس پھلوں پر زہر چھڑک گئے تھے۔ اس طرح پرویز کی آدھی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ بقایا نصف فوج آگے روانہ ہوئی۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ آدھی رات کے بعد نسیم کے ساتھیوں نے شب خون مارا، مگر پرویز کی فوج اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئی۔ پرویز اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب اس شکست کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت غمگین ہوا۔ پرویز کی چھوٹی بہن پھول شہزادی نے جب یہ سنا تو مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی پرویز کی مدد کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے۔ پھول شہزادی رات کے وقت مردانہ بھیس بدل کر نکل کھڑی ہوئی۔ وہ دن کو جنگل میں چھپی رہتی اور رات کو اپنے بھائی تلاش میں جاتی۔ ایک رات پھول شہزادی گھوڑے پر سوار جا رہی تھی کہ اس نے 2 انسانوں کو تلواروں سے لڑتے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کر رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک کی تلوار ٹوٹ گئی۔ پھول شہزادی نے اپنی تلوار اس کے آگے پھینک دی۔ وہ اس غیبی امداد پر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے مخالف کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ پھول شہزادی اپنے گھوڑے سے اتری اور مردانہ آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام شبنم ہے اور میں نسیم کی بہن ہوں۔ پھول شہزادی نے پوچھا، مقتول کون تھا؟ شبنم نے کہا کہ وہ پرویز کا ساتھی تھا۔ پھول شہزادی نے تلوار اٹھاتے ہوئے کہا، اب تمہیں میرے ساتھ لڑنا ہوگا کیونکہ میں بھی پرویز کا ساتھی ہوں۔ شبنم نے کہا، تم نے میری زندگی بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، میں تم سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتی۔ رات کی تاریکی شہر کی روشنی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ پھول شہزادی نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور اپنے گھوڑے کی طرف پلٹی۔ اس نے مڑ کر شبنم کی طرف دیکھا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ایک شخص رات کی تاریکی میں باغیوں کے ساتھ کیمپ میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ چپکے چپکے قدم اٹھاتا ہوا نسیم کی طرف بڑھ رہا تھا اور نسیم گہری نیند میں مدہوش تھا۔ اس نے چھرا نسیم کے سینے پر رکھا اور اسے بیدار کیا۔ نسیم اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، خبردار، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو چھرا تمہارے سینے میں اتار دیا جائے گا۔ نسیم نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں پرویز ہوں، تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ سہما ہوا نسیم چپکے سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ پرویز کے ساتھی بھی آ گئے۔
اور انہوں نے نسیم کی مشقیں کس لی اور رات کی تاریکی نے انہیں ڈھانپ لیا۔ صبح صادق تک یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ نسیم لاپتہ ہو گئے۔ شبنم میں ہر طرف آدمی دوڑائے لیکن نسیم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جاسوس مقرر کیے۔ ایک دن ایک جاسوس نے خبر دی کہ نسیم بادشاہ کی قید میں ہے۔ یہ سن کر باغیوں میں کم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک مسلح فوج نسیم کی بہن شبنم کی قیادت میں جنگل سے گزر رہی تھی۔ آخر یہ شاہی قلعے کے سامنے جا پہنچی۔ بادشاہ کی فوج بھی تیاری میں تھی۔ دونوں طرف سے اعلان جنگ کر دیا گیا۔ شبنم جس طرف بھی نکل جاتی پانسا پلٹ کر رکھ دیتی۔ خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ شبنم بادشاہ کی فوج میں گھستی چلی گئی۔ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی، لیکن وہ موت سے ڈر نہیں رہی تھی بلکہ وہ موت سے لڑنا چاہتی تھی۔ آخر شبنم بادشاہ تک جا پہنچی۔ اب ظالم بادشاہ اور شبنم میں تیغ زنی ہو رہی تھی کہ بادشاہ نے ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ شبنم کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب شبنم نے سنبھل کر اپنی پوری طاقت سے ایسا وار کیا کہ شبنم کی تلوار ڈھال کو چیر کر بادشاہ کے سینے میں پیوست ہو گئی اور وہ ایک دلدوز چیخ کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی فوج پسپا ہونے لگی اور باغی ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کرنے لگے۔ شاہی فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی اور باغی فتح کی شادیانے بجاتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ شبنم اپنے بھائی کو تلاش کرنے لگی۔ پرویز شبنم کو مارنے کے لیے چھپتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا اور شبنم بالکل غافل تھی کہ پرویز نے ایک بھرپور وار کیا، لیکن پرویز کا وار دوسری تلوار پر جا کر رک گیا۔ یہ تلوار اس کی بہن پور شہزادی کی تھی۔ پور شہزادی نے پرویز کا وار روک کر کہا کہ کسی پر اچانک حملہ کرنا بہادری نہیں ہے، اگر اتنی ہمت ہے تو اسے للکار کر لڑتے۔ اتنے میں شبنم نے بھی تلوار نیام سے نکالی اور پرویز پر وار کیا۔ دونوں خوب بہادری سے لڑ رہے تھے کہ پرویز کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب وہ شبنم کے رحم و کرم پر تھا۔ شبنم نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تلوار اٹھائی، لیکن پور شہزادی نے درخواست کی کہ وہ اس کے بھائی کی جان بخش دے۔ پور شہزادی شبنم کی ایک دفعہ جان بچا چکی تھی۔ اگر وہ اپنی تلوار پھینک کر شبنم کی مدد نہ کرتی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، اس لیے شبنم پور شہزادی کے کہنے کو نہ ٹال سکی۔ اس نے پرویز کو معاف کر دیا اور تلوار نیام میں ڈال دی۔ پرویز اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ شبنم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی بہن پور شہزادی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتی۔ پرویز نے پور شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ تینوں نسیم کو تلاش کرنے چل دی۔ نسیم ایک ستون کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کوڑوں کے نشان بھی موجود تھے۔ شبنم نے فوراً اس کی زنجیریں کاٹ ڈالی اور نسیم کو آزاد کرا دیا۔ پرویز نے نسیم سے بھی معافی مانگی۔ نسیم نے شبنم کی درخواست پر اسے معاف کر دیا۔ شبنم نے پور شہزادی کا نسیم سے تعارف کرایا۔ عوام نے ظالم بادشاہ کی موت پر خوشیاں منائی۔ پرویز نے پور شہزادی کی شادی نسیم سے کر دی اور شبنم کی شادی پرویز سے ہو گئی اور وہ باہم محبت اور خوشی سے رہنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔